اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارا یہ پیارا سا پروگرام رہنمائی دیکھا جا رہا ہے ان تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کر رہی ہیں ان تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسی دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر ناگہانی آفت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے آپ کے ہم سب کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کے دسترخوانوں میں وسعت عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور اگر کوئی ہمارے گھر مہمان آ جاتا ہے تو مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ ساتھ ساتھ ضمنی طور پر یہ بھی کہتے چلیں کہ مہمانوں کی تواضع بہترین انداز سے کیجیے تاکہ مزید آپ کے رزق میں برکت ہو۔ اسی پیاری سی بات کے ساتھ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ مہمان شخصیت جو ہمارے پروگرام میں رونق افروز ہوتے ہیں، جن کو آپ پسند کرتے ہیں، جن کو سننا آپ چاہتے ہیں اور جن سے سوال کر کے جو جواب وہ آپ کو دیتے ہیں آپ کو تقویت ملتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ تک جو آپ کے مسائل ہیں ان تک پہنچائیے، اور جب ان تک مسئلہ پہنچ جاتا ہے تو ایک قلبی راحت یوں بھی لوگوں کو محسوس ہوتی ہے کہ بس یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین۔ روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن الحمدللہ کراچی میں جس توازن کے ساتھ کام کر رہی ہے، دیگر شہروں میں پاکستان کے مختلف شہروں میں جس کی برانچز کام کر رہی ہیں وہاں سے بھی ہمیں بہت اچھے فیڈ بیک آتا ہے۔ مختلف شہروں سے آپ کی کالز کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ کس طرح سے روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن سے آپ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان سے باہر رہنے والے جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ بھی اس آرگنائزیشن سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین ہے روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام رہنمائی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینب آپ خیریت سے؟ اللہ کا کرم، دعائیں ڈاکٹر صاحب آپ کی، اور خاص طور پر جو آپ دعاؤں کا جو سلسلہ جمعۃ المبارک میں ہوتا ہے تو آپ نے خاص طور پر بتایا کہ ہمارے نام کے ساتھ آپ دعا کرتے ہیں، پوری میٹرو ون کی ٹیم کے ناموں کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بالکل، ان تمام ہم اپنے کالرز کے لیے دعا کرتے ہیں جو پورے ہفتے کالز کے ذریعے، ایس ایم ایس سروس کے ذریعے، خطوط کے ذریعے اور لائیو کال کے ذریعے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم کسی بھی چینل پر ہوں، ان کے نام، ان کی والدہ کے نام ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ روحانی اجتماع تربیتی نشست جو جمعے کو روحانی ویلفیئر میں منعقد ہوتی ہے بعد العشاء، تو اس میں ان سب کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اور دعا جو ہے وہ تمام عبادات کا مغز ہے حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق، اور دعا کرتے رہنی چاہیے۔ ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی دعا ہے، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے، بے شک۔ تو دعا سلام کرنا اور اس کا جواب وعلیکم السلام دینا بھی دعا ہے۔ تو کتنا بہترین اصول سکھایا دین اسلام نے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ جب مسلمان بھائی سے ملاقات کرے اور آپ کا ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو تو سلام عرض کریں، سلام میں پہل بھی کریں، اس میں پہل کرنے میں بھی نیکی ہیں، جواب دینے میں بھی نیکی ہیں۔ تو دین اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، بے شک، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دوسری حدیث پاک کا مفہوم بیان اس طرح ہوتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے، ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے، محفوظ رہے، وہ محفوظ رہے، نقصان نہ پہنچے، تو وہ بہترین مسلمان وہی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی گفتار سے، اپنے کردار سے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچائیں، بے شک، عیب جوئی نہ کریں، غیبتیں نہ کریں۔ یہ سب روحانی بیماریاں ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے تھوڑی تفصیل سے اس پہ گفتگو کی تھی کہ جس طریقے سے کینسر، السر، ہیپیٹائٹس اے، بی، سی، ایچ آئی وی یہ جسمانی امراض ہیں، اسی طریقے سے روحانی امراض ہیں۔ غیبت، کینہ، بغض، عداوت، حسد، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں، اور اس کا علاج اسی طریقے سے ممکن ہے کہ نماز پنجگانہ پہ قائم ہو، اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے نوافل پڑھیں، سلاسل میں بیعت کریں، صحیح منتخب کر کے جو ہے علماء حق ہیں ان کی صحبت اختیار کریں، بے شک، اور اس کے بعد جو ہے
یہ روحانی بیماریوں کا تدارک ہو سکے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام بیماریوں کی جو جڑ ہے وہ بدگمانی بھی ہے؟ جب ہم کسی سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس اسی شخص نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہوگا، ہم اپنے اعمال کی جانب نہیں دیکھتے، اپنے رویوں کی جانب نہیں دیکھتے۔ اس پر بھی نظر ثانی کرنی ہوگی کہ ہمارے اپنے اعمال کیا ہیں، ہم کیا زندگی میں کر رہے ہیں یا دوسرے کو ہم کیا دے رہے ہیں۔ دیکھیں زینب، معاملہ یہ ہے کہ جب انسان اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے نا اور اپنا احتساب خود کرتا ہے تو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم غلطی پہ ہیں، یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ ابلیسی خیالات کو روکنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں۔ بے شک۔ آپ دین اسلام کی جو سنہری اصول ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریں اور ڈھالیں، اس میں ڈالیں۔ آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، لائیو کال کیجئے، میسیجز کیجئے، میسیج بھی ہم گاہے بگاہے اپنے اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہے، آپ جسمانی بیماری کا شکار ہیں، کوئی ایسی روحانی بیماری اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اندر موجود پاتے ہیں تو بھی آپ ڈاکٹر ایس ایم مبشر عالم صاحب یہاں موجود ہیں، سوال کیجئے، یہاں پر تشریف فرمائیں آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے، جس طرح گزشتہ پروگرام سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، لوح مزمل کے حوالے سے۔ لوح مزمل کس طرح سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، گاہے بگاہے ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں ہر پروگرام میں، آج بھی اس پر کلام کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، لوح مزمل جو ماہ سفر میں خاص طور پر دی جاتی ہے، کیا فرمائیے گا؟ بالکل، ماہ سفر المظفر میں روحانی ویلفیئر پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ لوح نقش مزمل بنائی جائے۔ تمام قرآن پاک کی سورہ مبارکہ جتنی ہیں، آیہ مبارکہ جتنی بھی ہیں، ان سب کی اپنی اپنی افادیت اپنی جگہ موجود بلا شبہ بدرجہ اتم الحمدللہ۔ ایک ایک لفظ کی جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ مزمل اکابرین اسلام نے، بزرگان دین نے، مشائخ عظام نے، علماء کرام نے فرمایا کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ کا کلام ہے، اس کو مخصوص انداز میں پڑھا جاتا ہے، مخصوص تعداد میں پڑھا جاتا ہے، اور حفاظت جان و مال کے حوالے سے، خیر و برکت کے حوالے سے، آفات اور بلائیات اور حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے، حاسدین کی حسد سے محفوظ رہنے کے لیے، محترم ناظرین، یہ تیر با ہدف سورہ مبارکہ ہے، سورہ مزمل۔ اور اسی کا نقش الحمدللہ روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پر الحمدللہ ہر سال تیار کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ ہر فرد کے نام اور والدہ کے نام سے جاری کر دی جاتی ہے، اور بے شمار فوائد اس کے لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں، اور الحمدللہ بآسانی روحانی ویلفیئر سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، یہ ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آپ کی سہولت کے لیے دیے جاتے ہیں میٹرو ون نیوز کی جانب سے۔ اور جن بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹ ہے کسی بھی قسم کے حوالے سے، تو وہ بھی ہماری بہنیں اس کو اپنے پاس رکھ سکتی ہیں، اپنے ڈراز میں رکھ سکتی ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں محترم ناظرین کی یہ جاذب نظر بھی ہے، خوبصورت ہے، گولڈ لیکر پلیٹڈ ہے یہ، اور اس کی حفاظت کے حوالے سے اس کو پلاسٹک لیمینیشن کر دی جاتی ہے تاکہ یہ محفوظ رہے، اور لائف ٹائم کے لیے ہے، زندگی میں ایک ہی مرتبہ تیار ہوتی ہے، اور اس کو بآسانی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ حفاظت جان و مال کے حوالے سے، خیر و برکت کے حوالے سے، حادثات اور بلائیات اور کے سے حفاظت کے لیے، اور حاسدین کی حسد کے اور شر پھیلانے والے لوگوں کی حسد سے آپ محفوظ رہنے کے لیے آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ صحیح، آپ میسیجز بھی ہمیں کر رہے ہیں اور ہم میسیج بھی شامل کریں گے آپ کے، لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پروگرام کے آخر میں جو ہم سیگمنٹ ہمارا ہے باورچی خانہ آدھا دواخانہ، اس میں ہم آپ کو کیا بتا رہے ہیں یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے کہ علاج کس طرح سے ہے ممکن، لیکن آپ کاغذ اور قلم تیار رکھیے تاکہ اس کو بآسانی نوٹ فرما لیجیے، تاکہ جب بھی ہم زندگی میں کبھی اس مسئلے کا شکار ہوں تو فوراً ہمارے پاس ایک نوٹ بک موجود ہو اور اس میں سے ہم علاج فوری طور پر نکالیں۔ گنج پن کا علاج آج بتایا جائے گا، حضرات میں زیادہ تر پایا جاتا ہے، خواتین بھی گنج پن کا شکار ہو جاتی ہیں، بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا علاج، اس کا تدارک کیسے کیا جاتا ہے یہ آج بتایا جائے گا باورچی خانہ آدھا دواخانہ میں۔ اور دوسرا نسخہ جو آپ کو بتائیں گے جس میں خارش ہو جاتی ہے، اکثر کسی بھی وجہ سے الرجی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ بچے یا بڑے خارش کرنے لگتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے، اور وہ بھی آپ ہی کے کچن میں موجود جو اجزاء ہیں، جو اشیاء موجود ہیں، ان سے ہی علاج بتایا جائے گا، لیکن پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ہم ادویات پہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں، جو ہربل پروڈکٹس بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ بھی دے رہی ہیں، جو روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پر پائی جاتی ہیں، جو دستیاب ہیں ہربل پروڈکٹس روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پر، ان کے بارے میں کلام کریں گے، لیکن یہاں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں۔ آپ رہے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔
پروگرام رہنمائی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. مجھے سیدہ زینب کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب جو کہ چیئرمین ہے روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے. میسیجز کیونکہ آپ کے بہت تیزی سے آ رہے ہیں تو شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں میسج کیا ہے, وقاص ان کا نام ہے, ان کی مدر کا نام ہے فہمیدہ, اور یہ کہہ رہے ہیں وقاص کے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, اور رہنمائی پروگرام کی انہوں نے تعریف کی ہے, جزاک اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار میں بہت تیزی سے ڈاکٹر صاحب ان کے جو ہے نقصان ہو رہا ہے, تو کچھ آپ وظائف بتا دیجئے انہیں. وقاص میرے بھائی, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں وسعتیں برکتیں عطا فرمائے, حاسدین کی حسد سے آپ کو محفوظ رکھے, آمین ثم آمین. وقاص صاحب نماز پنجگانہ کو قائم رکھیے, اور فجر کی نماز کے بعد یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا باسط ہو, یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا باسط ہو, یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا باسط ہو, 333 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیجئے. کاروبار میں برکتیں بھی ہوں گی. لوح نقش مزمل, اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دی جا رہی ہے. لوح نقش مزمل کا یہ وقت ہے, آپ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے ضرور بنوائیے اور بنوا کے اپنے پاس رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ چند ہفتوں میں ہی کاروبار میں برکت ہونا شروع ہوگی. اور ایک صدقہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو, اچھا بہت آسان ہے. تھوڑی سی شکر یعنی چینی, تھوڑی سی سوجی, عام دکانوں سے مل جاتی ہیں دونوں چیزیں, آپ رات میں رکھ لیا کیجیے اپنے پاس, اور صبح جب نماز فجر ادا کر لیں آپ, اس کے بعد دیواروں کے کنارے جہاں آپ واک کرتے ہیں گارڈن کے اندر جا کر یا کسی جگہ پہ, وہ کنارے کنارے پہ جو ہے وہاں چیونٹیوں کے بل ہوتے ہیں ان میں ڈال دیا کیجیے. تو اس طریقے سے یہ آپ کا صدقہ بھی ہوگا. بہت آسان ہے. نماز پنجگانہ پہ آپ قائم ہو جائیں گے, فجر کی نماز کے بعد آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ پڑھیں گے, اس کے بعد یہ صدقہ کریں گے. جو آپ کے کاروبار میں برکتیں وسعتیں ہوتی چلی جائیں, آپ اس کی جو کوانٹٹی ہے صدقے کی, جو چیونٹیوں کو آپ چینی اور سوجی ڈالیں گے تو اس کی جو مقدار ہے, اس کی جو وزن ہے وہ بڑھاتے چلے جائیں گے. بھلے آپ 5 روپے سے شروع کر لیں, ٹھیک ہے, بڑھاتے جائیے گا انشاءاللہ. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, گلشن اقبال سے. میرا نام سیدہ فاطمہ ہے. جی سیدہ فاطمہ, بہت پیارا نام ہے. کیا سوال ہے آپ کا؟ گلشن اقبال سے آپ نے کال کی ہے. یہ میں ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ میں نے ان سے اپنا روحانی علاج کرایا. میرے رشتے کا مسئلہ آ رہا تھا اور میرے 3 مہینے میرا مسئلہ بالکل سالو ہو گیا. الحمدللہ ماشاءاللہ. سیدہ فاطمہ بہت شکریہ آپ کا. پروگرام رہنمائی میں آپ نے شکریہ ادا کیا, اللہ نے کرم کر دیا آپ پر, شادی کا مسئلہ حل ہو گیا, شادی ہو گئی. بہت مبارک ہو آپ کو. کم از کم 2 رکعت نماز نفل قضاء حاجت, کم از کم 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے حوالے سے اپنے رب کے حضور پیش کیجئے. اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے, روحانی ویلفیئر کو بشمول پروگرام رہنمائی کی پوری ٹیم کو, اور ہمارے میٹرو 1 نیوز جو ہے ہمارا, یہ بہت زبردست چینل ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی عطا فرمائے. اس کی ترقی کے لیے اس کے آنر جو ہیں سی ای او صاحب عامر مسعود شیخ صاحب, ان کے لیے دعا کیا کیجیے. ہمارے ڈائریکٹر صاحبان کے لیے دعا کیجیے. کہ دیکھیں یہ ایک پروگرام جو رہنمائی ہے نا, یہ ایک ذریعہ بنا آپ سے ملاقات کا. آپ کو جو وظائف دیے گئے, آپ کا جو روحانی علاج ہوا, اس سے آپ کو فائدہ ہو گیا. اور آپ ہی نہیں, بے شمار یعنی کہ ہمارے پاس ریکارڈ پہ جو موجود ہیں, جو کامنٹس کارڈ ہمارے یہاں آپ فل کر کے دیتے ہیں اپنے علاج ہونے کے بعد, وہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے. نہ صرف روحانی علاج کے حوالے سے بلکہ جسمانی علاج کے حوالے سے, جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہرے اصولوں کے مطابق موذی امراض کا علاج کیا جا رہا ہے. کینسر کا علاج, ہیپاٹائٹس بی, اے, بی, سی کا علاج, یرقان کا علاج, شوگر کا علاج, بلڈ پریشر کا علاج, ہارٹ کا علاج, دل کے جملہ امراض کے حوالے سے, شوگر کے جو پیشنٹ کے زخم ہو جاتے ہیں, وہ زخم حیات جو دوائی تیار کی گئی ہے, گینگرین کے مریض, زخموں کو سڑ جانا, بیڈ سور جن کو ہو جاتے ہیں, بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے ان مریضوں کو, تو ان کا علاج, نور چشم آنکھوں کے جملہ امراض کے حوالے سے, معدے کے جملہ امراض کے حوالے سے, بے شمار ایسے
مہلک امراض ہیں، موذی پیچیدہ بیماریاں جن کا علاج دعا اور دوا کے ساتھ. عنوان کیا ہے؟ دعا اور دوا ساتھ ساتھ. جی الحمدللہ اس ادارے پہ اللہ نے کرم کیا اور تمام دوائیاں طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے مطابق بنائی جاتی ہیں اور اللہ کا کلام پڑھ کر ان پہ دم کر دیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی جگہ یہ ہر اپنا اثر تو رکھتی ہیں، لیکن جب اللہ کا کلام پڑھ دیا جاتا ہے تو اس میں 1000 گنا زیادہ پاور بڑھ جاتی ہے، تاثیر بڑھ جاتی ہے، اس کی پاور بڑھ جاتی ہے. بے شک. تو یہی وجہ ہے ایک عام پانی لے لیں، اس کو ڈھانپ کے رکھ دیں، اور ایک اللہ کا کلام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو ڈھانپ کے رکھ دیجئے. آپ دیکھیے جو عام پانی رکھا ہوگا جس پہ اللہ کا کلام نہیں پڑھا گیا وہ پانی چند دنوں کے اندر خراب ہو جائے گا، اور جس پہ اللہ کا کلام ہوگا، دم کیا ہوا ہوگا، وہ پانی مستقل اپنی اسی حالت میں رہے گا اور اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی. یہ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجیے. ایک میسج شامل کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کے ہم چاہ رہے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ میسیجز شامل کریں. میسج ہمیں کیا ہے زاہد، اور ان کی والدہ کا نام ہے نویدہ. ان کے گھر میں ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بہت پریشان ہوں، گھر میں لڑائی جھگڑا بہت زیادہ رہتا ہے، آمدنی ہوتی ہے لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح سے اخراجات ہوئے اور کہاں سے کہاں خرچ ہوا. اچھا، کس طرح سے اخراجات ہو گئے یا کہاں آمدنی خرچ ہو گئی. پروگرام کا بقیہ حصہ اس نیوز بریک کے بعد. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے نو منتخب آرمی چیف اور نو منتخب چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کو ٹیلی فون کیا گیا ہے. اسحاق ڈار نے نو منتخب آرمی چیف جنرل قمر باجوہ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی زبیر حیات کو ٹیلی فون کر کے مبارکباد پیش کی ہے. اسحاق ڈار نے جنرل قمر جاوید کو آرمی چیف بننے پر مبارکباد پیش کی. اسحاق ڈار کی جانب سے جنرل زبیر محمود حیات کو بھی ٹیلی فون کیا گیا ہے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی مقرر ہونے پر مبارکباد پیش کی گئی ہے. یہ میٹرو ون نیوز تازہ ترین. دیکھتے ہیں پروگرام کا بقیہ حصہ. کیا فرمائے گا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں زاہد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی آمدنی میں اضافہ فرمائے. آمین. گھروں کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے. گھروں میں کل لڑنا جھگڑنا چیخو پکار، اس سے رزق میں کمی آتی ہے. گھر میں پیار و محبت کا ماحول، ایک دوسرے کا ادب احترام، چھوٹوں سے محبت، چھوٹے بڑوں کا ادب کریں تو پھر خیر و برکت بھی بڑھتی ہے. اور ایک عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھروں میں محترم ناظرین اکثر یہ ہوتا ہے بے دھیانی میں بچوں کو روٹی ہاتھ میں دے دی جاتی ہے. وہ چلتے پھرتے روٹی چباتے پھرتے ہیں، روٹی کھاتے پھرتے ہیں، بھورے بھی گرتے ہیں، بیت بھی رزق کی ہوتی ہے. تو اس عمل کو روکیے، بٹھا کے کھلانے کی عادت ڈالیے. جو بھی کوئی چیز کھلانی ہے بٹھا کر دسترخوان پہ معصوموں کو بٹھائیں، اپنے دسترخوان پر معصوم بچوں کو بٹھائیں، برکتیں ہوں گی. چلتے پھرتے کھانے سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جی وہ رزق میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تنگی آتی ہے. گھروں میں لڑائی جھگڑا بالکل نہیں ہونا چاہیے. یا اللہ یا رزاق ہر نماز کے بعد، یا اللہ یا رزاق ہر نماز کے بعد ایک تسبیح 100 دانے والی کم از کم پڑھ لیا کیجیے زاہد صاحب، اور اللہ کے حضور دعا کیجیے اور گھر سے نفاق کو ختم کیجیے، لڑائی جھگڑوں کو ختم کیجیے. انشاءاللہ تعالی رحمتوں کا نزول ہوگا. ایک مزید میسج شامل کر لیتے ہیں. لال بادشاہ نے ہمیں میسج کیا ہے. ان کی مدر کا نام ہے انیتا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں دبئی جانا چاہتا ہوں، اس میں کوئی رکاوٹ ہے؟ آپ بتائیے کہ میرے لیے جانا بہتر ہے. لال بادشاہ صاحب بالکل آپ جائیے، دبئی جائیے، اپنے روزگار کے حوالے سے جائیے. رزق حاصل کرنے کے لیے آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی جا سکتے ہیں. دبئی جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. آمین. اور لوہے نقش مزمل جو یہ وقت ہے اس وقت محترم ناظرین بنوانے کا، پورے سال حاصل نہیں کر سکتے آپ. ماہ سفر المظفر میں ہی یہ لوہے مبارکہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. کاروبار میں ترقی کے حوالے سے، حاسدین کی حسد سے بچاؤ کے حوالے سے، حفاظت کے حوالے سے، جان و مال کی حفاظت کے حوالے سے، بد نظروں کی نظروں سے محفوظ رہنے کے حوالے سے، اور آفات اور بلایات اور حادثات ناگانی حادثات سے محفوظ رہنے کے حوالے سے محترم ناظرین یہ نقش تیر بہدف ہے. یہ گولڈ لے کر پلیٹڈ پہ یہ نقش تیار ہوتا ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد اس کو پلاسٹک لیمینیشن کر کے نام والدہ کے نام سے جاری کر کے آپ کو دے دی جاتا ہے. لوہے نقش مزمل کا وقت ہے، ہر فرد کے لیے بن رہی ہے. اور وہ بچیاں جو شادیوں کی منتظر ہیں، میری بہنیں، وہ بھی اپنے پاس اس کو رکھ سکتی ہیں اور اس کے خیر و برکات حاصل کر سکتے ہیں.
صحیح ہے. اور ہم چونکہ آج کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے میسیجز پہ زیادہ فوکس کریں کیونکہ میسیج بہت سارے ہمارے پاس موجود ہیں. پروگرام رہنمائی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. مجھے جناب کہتے ہیں سیدہ زینب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ایس ایم مبشر عالم صاحب جو کہ چیئرمین ہیں روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے. آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا رہے ہیں چاہے وہ میسیج کے ذریعے یا لائیو ٹیلی فون کال کے ذریعے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. ہم نے وعدہ کیا تھا زیبا آپ کا میسیج شامل کریں گے. زیبا ان کی والدہ کا نام ہے ڈاکٹر صاحب عظما اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میری عمر 28 سال ہے لیکن ویٹ بہت بڑھ گیا ہے اور ویٹ انہوں نے ڈاکٹر صاحب لکھا ہے 105 kg. زیبا ویٹ تو آپ کا واقعی بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو دیکھتے ہیں ویسے روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پر ادویات بھی اس حوالے سے موجود ہیں. آئیے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. زیبا بہن بہت زیادہ ویٹ ہے آپ کا 105 kg. جی. میٹھا ہرگز نہ کھائیں. کثرت سے میٹھا جو کھاتے ہیں ان کا بھی ویٹ بڑھ جاتا ہے. تھوڑا سا بادی چیزوں کا بھی پرہیز کیجیے. آپ میٹھا اور بادی چیزوں کا انشاءاللہ پرہیز کر لیجیے گا. روحانی ویلفیئر پہ موجود ہے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق بنی ہوئی دوا جو بے ضرر ہے. اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. الٹرا سلم آپ استعمال کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ 1 مہینے میں اپنا ویٹ دیکھیں گی کہ ریڈیوز ہوگا اور آپ کا جو انکریز تیزی سے بڑھ رہا ہے ویٹ یہ انشاءاللہ گھٹنا شروع ہوگا. الٹرا سلم انتہائی زود اثر دوا ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. آپ روحانی ویلفیئر سے منگوا لیجئے. ساتھ میں آپ کو آب شفا دیا جائے گا. وہ دوائی آپ آب شفا کے ساتھ استعمال کریں گی جو دم کیا ہوا پانی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی 1 مہینے میں ہی آپ کا ویٹ جو ہے وہ کس طرح بہتر ہوگا. اور اس دوا سے آپ کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. یعنی کہ کوئی آپ کو غذا نہیں چھوڑنی, آپ کو کھانا بند نہیں کرنا, ڈائٹ نہیں کرنی, بس میٹھا اور بادی چیزوں کا پرہیز کر لیجئے گا. آپ کو خود فرق نظر آ جائے گا. آپ نے ویٹ بتایا 105 kg بہت ہے ڈاکٹر صاحب. اس کے 1 مہینے بعد آپ کو خود معلوم ہو جائے گا. اور اس دوا سے جو نا لوز موشن بھی نہیں ہوتے. جو اکثر آپ ویٹ لوز کرنے کی دوائی کھاتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ غذا بھی بالکل بند کر دیں, ڈائٹ پر آ جائیں اور بالکل آپ کھانا کو ترک کر دیں. ایسا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. انٹرنل کمزوریاں ناظرین بڑھ جاتی ہیں. اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں, مسلز کمزور پڑ جاتے ہیں, بندہ بی پی اس کا لو ہونے لگتا ہے, بہت ساری پیچیدگیاں آ جاتی ہیں کھانا چھوڑنے سے. لیکن یہ دوائی الٹرا سلم جو روحانی ہربل پروڈکٹ ہے الحمدللہ رجسٹرڈ ہے. اس کے تمام اجزاء طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق ہیں. اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو علاج کیا جاتا ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا, اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا. صحیح. آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا لیکن نقصان ہرگز نہیں پہنچے گا. تو الٹرا سلم میری بہن آپ استعمال کریں. ہر وہ شخص جس کا ویٹ بڑھ چکا ہے, ٹمی باہر آ گئی ہے, بہت زیادہ موٹاپا آ گیا ہے, بادی ہو گئی ہے, وہ سب جو ہے چاہے خواتین ہو حضرات ہو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہ صرف اور صرف روحانی ویلفیئر سے ہی مل سکتی ہے. اس کی کوئی ہم نے مارکیٹنگ نہیں کی ہوئی. صحیح. بس آپ ادارے میں آئیے, اپنا ویٹ نوٹ کرائیے, اپنا ٹیلی فون نمبر نوٹ کرائیے, اپنا نام, والدہ کا نام نوٹ کرائیے. والدہ کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ جب ہم بیٹھتے ہیں نشست کرتے ہیں روزانہ رات میں دعاؤں کے لیے تو اس میں جو ہمارے مخصوص وظائف ہیں جو ہمارے بزرگوں نے دیے وہ تو اس میں آپ کا نام لے کے دعا کر دی جاتی ہے. ٹھیک تو ہے. دعا بھی ہوتی ہے اور دوا بھی ملتی ہے. جہاں دعا اور دوا ہوتی ہے تو محترم ناظرین وہاں شفا ضرور ملے گی. بالکل. اور 28 سال جو آپ نے اپنی ایج بتائی ہے زیبا, اس حوالے سے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ بہت زیادہ ہے آپ کا ویٹ. اور ڈاکٹر صاحب عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم سارا دن لوگ بھوکے رہتے ہیں, اپنی غذا کو بالکل کم کر لیتے ہیں اور ایک نقاہت سی طاری ہو جاتی ہے. تو جو ادویات آپ کے پاس موجود ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے ایک نقاہت نہیں ہوگی اور ویٹ جس طرح سے لوز ہوگا اس میں بہت زیادہ فاقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف بادی چیزیں اور جو میٹھا ہے اس سے پرہیز کیا جائے گا. ایک مزید میسج بھی ہم شامل کریں گے جناب, اور یہ میسج ہمیں کیا ہے کشمالہ نے, اور کشمالہ کی مدر کا نام ہے ریما. کشمالہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب شوگر کی وجہ سے زخم ہو گیا ہے, اب بتائیے کیا کروں. آپ بھی بتا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو کہ جناب کشمالہ آپ نے کیا کرنا ہے. جی کشمالہ اللہ تعالیٰ کو صحت کاملہ عطا فرمائے.
शुगर जैसे मुजीमर से आपको अल्लाह महफूज फरमाए। शुगर की और दवाई हमारे यहाँ है, और तिब की दवाई है, हर्ब से बनी हुई है, तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल के मुताबिक बनी हुई है। ये आप दवाई लें, और इसके साथ रूहानी ज़ख्म हयात, ये वो दवा है कि जो शुगर के मरीजों को जख्म हो जाते हैं, जैसे आपको हो गया, तो उस जख्म के ऊपर दवाई ये लगेगी। इंशाअल्लाह ताला आपका 15 से 20 दिन के अंदर आपको अफाका महसूस होना शुरू हो जाएगा कि जख्म अगर गैंग्रीन भी बन चुका है, काला पड़ गया है, तो वो भी सही हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये 2 अद्वियात आप इस्तेमाल कीजिएगा, और साथ में आब शिफा। आब शिफा के बारे में हम आपको बताते चलें कि वो दम किया हुआ पानी है कि जो आम मिनरल वाटर से, आम जो इस्तेमाल मिनरल वाटर हो रहा है ज़ैनब, उससे ये दम किया हुआ पानी जो है तो ये भी मिनरल वाटर, लेकिन दम किया हुआ, इस पर अल्लाह का कलाम पड़ा हुआ है। ये 800 गुना ताकतवर पानी लेबोरेटरी टेस्ट के मुताबिक सामने आ चुका है, और ये खाली पानी मैदे के जुमला अमराज को में तकवीत बख्श रहा है, अमराज को दूर कर रहा है, और जिगर के फैल को दुरुस्त कर रहा है। जुमला अमराज पेचिश हो, मरोड़ हो, गैस हो, या तेजाबियत बढ़ रही हो, एसिडिटी बढ़ रही हो, या कब्ज हो, कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इसको 3 हफ्ते तक, एक बाटल हम देते हैं 1 हफ्ते के लिए 6 लीटर वाली, अगर ये 3 बाटल इंसान पी लेता है तो चौथे हफ्ते में उसकी भूख में इजाफा हो जाता है, उसके जुमला बगैर दवा के, मोहतरम नाज़रीन, बगैर दवा के, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेचैन हैं कि कहते हैं कि हम आए और प्रोग्राम में आपके रहनुमाई में हम आके बताएं लोगों को कि आब शिफा कितना ज़ूद हज़म पानी है, जितना ताकतवर पानी है। यानी कि बहुत आसाबी कमजोरी के लोग आए, और कई ऐसे आए जिनके हाथ पाँव में राशा था, कपकपाते थे इस तरह, उनको सिर्फ आब शिफा दिया, दुआ शिफा के नक्श दिए, अल्हम्दुलिल्लाह उनका राशा बेहतर हो गया। ब्लड प्रेशर के लोग आए, उनको कोई दवाई नहीं दी, आब शिफा दिया, सही, पहले वो आजमाया, पानी, सिर्फ पानी, मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह का कलाम पढ़ा हुआ है, मखसूस अंदाज में उस पर तिलावत की जाती है, वो दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके आसार मजबूत हो गए, उनको ब्लड प्रेशर बेहतर हो गया, उनका हाई और लो ब्लड प्रेशर जिनका होता था वो बेहतर हो गया, नॉर्मल पे आ गए। तो ये वो दम किया हुआ पानी है, ये अल्लाह के कलाम का करिश्मा है, बेशक ये अल्लाह की कुदरत है, हमारा इसमें कोई फन नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। और जब इस कलाम को परवरदिगार ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अगर इस कलाम को पहाड़ पर नाजिल फरमाता तो मोहतरम नाज़रीन वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, रूई के गालों की तरह हो जाता। ये कल्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारका था, जिस पर आपका ये कुरान पाक उतारा गया। और ये बहुत, दुनिया में इससे ज्यादा ताकतवर इल्म है ही नहीं, जो जादू जैसे असर को काट दे, जो जादू जो बिजली की तरह चलता है। अक्सर उर्फ़ आम में कहा है जो जादू जो है वो बरहक है, माज़अल्लाह, तौबा, अस्तग़फिरुल्लाह, बरहक कुरान का इल्म है। उर्फ़ आम में ये इस्तेमाल होता है कि जी बरहक है, जादू की काट जादू से होगी, बरहक नहीं है, बर्क है, बर्क बिजली की तरह असरअंदाज होता है। जो बिजली की तरह असरअंदाज होने वाले इल्म को काट दे वो कितना ताकतवर होगा मोहतरम नाज़रीन, वो है हमारा कलाम, अल्लाह ताला का कलाम, हमारा और आपका कुरान मजीद, नूरानी इल्म, रूहानी इल्म, ये वो इल्म है जो जादू जैसे असरात को भी काट देता है। अल्लाह का कलाम, इस तरफ लौटिए, इस तरफ अपने ज़हन को लगाइए। और जादू जो कहते हैं कि जी काले को काला काटता है, ये भी गलत है, ये भी इन फेक आमलीन ने, ये जादूगरों ने, ये सिफली गरों ने ये बात उड़ा रखी है, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। सही। अल्लाह का कलाम पढ़कर सूरह फलक, सूरह नास से जादू कट जाता है। और किसी दिन एक प्रोग्राम में आपको शॉर्टकट भी बताएंगे कि अल्लाह के इसमें इतना प्यारा एक है जिससे को पढ़ने से 14 मरतबा पढ़ने से जादू कट जाता है। या वहाबो, या वहाबो, या वहाबो, फिर 14 मरतबा 14 दिन इसका विर्द कर ले, हर नमाज के बाद 14 मरतबा पढ़े। देखिए आप
کسی اگر خدا نہ خاصا جادو ہوا تو جادو کٹ جائے گا. کسی خاص مخصوص اوقات ہر نماز کے بعد 14 مرتبہ 14 مرتبہ صحیح ہے. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کر کے اپنے پہ دم کریں, پانی پہ دم کر کے پیئے, انشاءاللہ تعالیٰ جادو کے کتنے خطرناک اثرات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب آپ یہ باتیں, یہ معلومات فراہم کر رہے ہیں ہمارے ناظرین کو, یقیناً لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ لوح مزمل بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. ماہ سفر میں خاص طور پر یہ جاری کیا جاتا ہے اور آپ تک پہنچایا جاتا ہے. مزید اس پر بھی کلام کریں گے, ادویات کے حوالے سے بھی گفتگو جاری و ساری رہے گی. ایک وقفہ شامل کرتے ہیں آپ کے اور ہمارے درمیان ایک وقفہ ہے. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. پروگرام رہنمائی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام رہنمائی. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب. آپ کی کالز بھی شامل کی آج ہم نے پروگرام میں, اور اس کے ساتھ ساتھ میسیجز ہم نے چاہا کہ آج زیادہ سے زیادہ آپ کے میسیجز شامل کریں. اور اب جناب وقت ہوا ہے اس سیگمنٹ کا جس کا آپ کو شدت سے انتظار رہتا ہے, اور وہ کیا ہے جناب؟ باورچی خانہ آدھا دوا خانہ. اور یہ واقعی حقیقت بات ہے کہ باورچی خانے میں جو ہمارے موجود ہوتی ہیں اشیاء اور جن کو ہم استعمال کرتے ہیں کھانے میں, لیکن خواتین کو اس کا علاج کس طرح سے, کون سی بیماری میں ان کا علاج کیا جا سکتا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا. تو وہ آپ کو جو معلومات فراہم کی جا رہی ہے پروگرام رہنمائی کے ذریعے, اور ڈاکٹر ایس ایم مبشر عالم صاحب تشریف فرما ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے گنج پن کا علاج نمبر 1, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو علاج بتائیں گے جسم میں خارش ہو جاتی ہے اس کا کیا علاج ہے, اس کا کیسا تدارک کیا جا سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل بتائیں گے. اپنے سیگمنٹ میں جو بہت مشہور سیگمنٹ ہو چکا ہے الحمدللہ باورچی خانہ. اور ڈاکٹر صاحب باورچی خانہ آدھا دوا خانہ تو یقیناً اپنی جگہ پر ہے, اور اس کا سیگمنٹ اور یہ علاج میں تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ اپنے ناظرین کو مزید تھوڑا سا انتظار کروایا جائے. اور نمبرز جو آپ کو اسکرین پر دکھائی دیے جائیں گے جن کے ذریعے آپ رابطہ کرتے ہیں روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پر اور اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے ہیں. اگر آپ کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں تو آپ ان تمام ایڈریس پر جو ہم آپ کو بتاتے ہیں خطوط کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے, ان پر سوال کیجئے, اپنا مسئلہ بھیج دیجئے, اور اسے یقیناً آپ تک اس کا جواب دیا جائے گا. نمبرز آپ کو اسکرین پر دکھائی دیے جا رہے ہیں. نمبرز کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں. جی نمبرز آپ کو اسکرین پر دکھائی دیے جا رہے ہیں. نمبرز نوٹ فرما لیجئے 0301235999, 03443035, اس کے ساتھ ساتھ آپ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ٹائپ کیجئے IOL اسپیس دیجئے, اپنا نام لکھیے, اپنی والدہ کا نام لکھیے, اپنا مسئلہ بیان کیجئے, اسے سینڈ کر دیجئے 4472 پر, یعنی 4472 پر. اسکائپ آئی ڈی بھی نوٹ فرما لیجئے. اسکائپ آئی ڈی ہے شیخ 9036, شیخ 9036, SHEIKH, شیخ 9036. خط و کتابت کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جوابی لفافے کے ساتھ خط ارسال کیجئے. روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن, رجسٹرڈ PO باکس نمبر 1121 کراچی, PO باکس نمبر 1121 کراچی. ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجئے. ای میل ایڈریس ہے روحانی ویلفیئر @yahoo.com, روحانی ویلفیئر ٹرسٹ @yahoo.com. یہ وہ تمام ذرائع ہیں جو کیجئے روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پر. جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل. سب سے پہلے جو ہم بتائیں گے یہ ایک ہوم ریمیڈی ہے. آپ کے کچن سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اجزاء آپ کو بتائے جائیں, جو وہ ہربس بتائے جائیں جو آپ کے کچن میں موجود ہوتی ہیں, جو روزمرہ کے کھانوں میں آپ استعمال کرتے ہیں, اپنے زندگی کے معاملات میں ان چیزوں کو اشیاء کو استعمال کرتے ہیں. اور محترم ناظرین, یہ سب جتنے بھی آئٹم بتائے جاتے ہیں یہ بے ضرر ہیں, نو سائیڈ ایفیکٹ, ان کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا الحمدللہ. جسم میں خارش ہو جاتی ہے, الرجی ہو جاتی ہے, اس کے لیے بہترین ہے اجوائن. یہ ہے اجوائن. ہمارے کیمرہ مین اس کو فوکس کریں گے. اجوائن یہ اس فارم میں ہوتی ہے, آسانی سے ملتی ہے, گھروں میں رکھا جاتا ہے اس کو. اجوائن, یہ اجوائن آپ اس کو پیس لیں پانی میں, پیسٹ بنا لیں اس کا, اور متاثرہ جگہ پر جہاں الرجی کو خارش ہو وہاں یہ پیسٹ لگانا شروع کر دیں, اور اس کو ابال لیں, اس کو بوائل کر لیں. اجوائن کو بوائل کرنے کے بعد اسی پانی سے جب وہ ٹھنڈا ہو جائے پانی,
آپ دھو لیں اس متاثرہ جگہ کو جہاں الرجی کے، جہاں خارش ہے، کسی بھی قسم کی محترم ناظرین خارش ہو، آپ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. صحیح. دوسری ریمیڈی بتا رہے ہیں آپ کو کچن سے. آپ کے بالوں کا گرنا اکثر، پہلے تو ہم خواتین کے ہی سنتے تھے بچیوں کے بال گر رہے ہیں شیمپو کے استعمال سے، اب تو لڑکوں کے، کم عمر بچوں کے بھی بال گرنے شروع ہو گئے ہیں، گنج پن ہو جاتا ہے. تو گنج پن کا بہترین اور عمدہ علاج ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں، اس کو نوٹ فرما لیجئے. بالوں کا گرنا، گنج پن کا ہونا، عمدہ قسم کی کشمش، یہ کشمش ہے، اس کو فوکس کریں گے، دیکھا ہے کشمش عمدہ قسم کی صاف ستھری، اس کو ایک دفعہ اور صاف کر لیجئے گا. اس کو کشمش کو لے لیجئے، اور ایلوا، یہ ہے محترم ناظرین ایلوا، جو پنساری کی دکان سے آسانی سے مل جاتا ہے. ایلوا یہ کھانے کا نہیں ہوتا، انتہائی کڑوا ہوتا ہے. ایلوا یہ بھی لے لیجئے. ایلوے کی مقدار ہوگی 25 گرام اور کشمش کی مقدار ہوگی، وزن ہوگا 50 گرام. اور ان کو پیس لیں، ان کا پیسٹ بنا لیں، پانی میں اس کو حل کر لیں، لیپ تیار کر لیں، اور جہاں بال گر رہا ہوں یا گنج پن ہو گیا ہو وہاں اس پیسٹ کو لگا دیں. چند روز کے استعمال میں آپ دیکھیں گے، چند روز کے استعمال میں وہاں سے بال آنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کی گروتھ بڑھ جائے گی. یہ بہت قدیمی نسخہ ہے اور بہت تیر بہدف ہے، جو آج آپ کے لیے عام کر دیا گیا. آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ تعالی اس ناچز کو بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ہمارے اس پروگرام کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. بڑے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ باورچی خانے ایسے آئٹم آپ بتا رہے ہیں جو اس سے پہلے نہیں سنے گئے، تو بہت سارے لوگوں کو اس بات سے دکھ بھی ہو رہا ہے، اور بے شمار لوگ جو ہے اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اس سیگمنٹ کو ہمارے، اور وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف مال بنانا جانتے ہیں، وہ ان کو تھوڑا سا تکلیف ہو رہی ہے، ان سے معذرت کہ حق بات بتانی چاہیے اور حق بات کہنی چاہیے، اور حق بات سننے کا جو ہے بندے کے اندر مادہ بھی ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوگی کہ آپ کے گھر سے آپ کا علاج ہو رہا ہے، آپ کو کسی فیک عاملین کے پاس نہیں جانا پڑ رہا، وظائف ہم یہاں سے بتا رہے ہیں، علاج آپ خود کر رہے ہیں روحانی. آپ بڑی بڑی بھاری رقمیں خرچ کرتے ہیں اور صحیح نہیں ہو پاتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں مختلف دواؤں کے. الحمدللہ ایڈز کا علاج، بی پی ہائی اور لو کا علاج، شوگر کا علاج. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ہٹ جائیں، جو آپ کا سرجن ہے اس سے آپ دور ہو جائیں، اپنے ڈاکٹر سے ایڈوائز نہیں لیں، اس کی دوا نہ کھائیں. اس دوا کو اس میں پلس کر لیں، ایڈ کر لیں، پھر دیکھیں گے کتنی تیزی سے آپ کا کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. کیونکہ یہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق ہے، اور یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق دوا تیار کی جاتی ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی ہے اس کے اندر. اور ڈاکٹر صاحب جس طرح اگر کسی کو کوئی بیماری ہے یا کسی تکلیف میں مبتلا ہے اور اس پروگرام کے تھرو آپ کے تھرو اگر اسے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو بے شک آسانیاں پیدا کرنی چاہیے ہمیں لوگوں کے لیے. اور یہ اس کے لیے بس صرف اتنا ہی کہوں گی کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب بس یہی ہے کہ ہم اپنے تئیں کوشش کرتے رہیں، اپنے تئیں کاوشیں کرتے رہیں. مخالفت یقیناً آتی ہے، مخالف بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم جب اگر اپنا ایک راستہ متعین کر لیتے ہیں تو اس متعین کردہ راستے کو بالکل اسی راستے پر چلتے رہیں، اللہ تعالیٰ کامیاب کر بالکل. لوگوں کے لیے آسانیاں اور ان کی خدمت کا جذبہ جب بندے کے دل میں ہوتا ہے نا تو پھر ترقی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور لوگ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ اس دور پرفتن کے اندر کوئی دعا میں یاد رکھے. لوگ اپنے سگوں کو بھول جاتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے، تو دعا میں کوئی یاد رکھے، اس کو شفا مل جائے، اس کا کاروبار نہیں چل رہا اس کا کاروبار چل پڑے، کسی کے گھر میں ناچاقی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے، کوئی بیماری کی حالت میں اس کی بیماری میں شفا مل جائے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. خلق خدا کی خدمت، لاکھوں روپیہ دے کر لوگ جو ہے
وہ شفا نہیں پاتے. صحیح. کروڑوں روپے جو ہے لوگ برباد کر بیٹھتے ہیں, صحت خراب کر بیٹھتے ہیں, اور چند روز کی دعا سے اور دوا سے کے استعمال سے, اور اگر کسی کو شفا مل جائے, روحانی شفا مل جائے, جسمانی شفا مل جائے, تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے تو خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب, کسی کو راحت پہنچا کر جو خود کو قلبی راحت ملتی ہے, وہ اس کا اندازہ صرف اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب آپ کسی کو راحت پہنچائیں. تو صرف وہ جو جذبہ اندر آپ کو تقویت دیتا ہے, وہ اس کا اندازہ آپ ایسے نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کسی کی مدد نہ کریں. یہ ایک آپ نے شعر پڑھا تو ایک ذہن میں ہمارے بھی شعر آیا, اور بہت عرف عام ہے, مشہور شعر ہے, کرو مہربانی تم اہل زمین پر. بے شک, ہم اہل زمین ہے, زمین پہ رہنے والے لوگ ہیں. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو جب ہماری یہاں سے رخصتی ہوگی, ہم یہاں سے دنیا سے جائیں گے, انتقال کریں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے ساتھ ہوگا, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی, اور شاید اسی طرح ہماری مغفرت ہو جائے, ہماری نجات ہو جائے. بے شک, بلا شبہ. ڈاکٹر صاحب, آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہیں گے اپنے ناظرین سے. اور جب آسانیوں کی بات ہوئی تو ہمارے ایک بہت ہی پیارے رائٹر ہیں اشفاق احمد صاحب, اپنے اکثر پروگرامز میں یہ جملہ کہا کرتے تھے, اسی پر اختتام کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو پروگرام رہنمائی سے دیجیے گا اجازت. زندگی بخیر, آئندہ پھر کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. تب تک کی